بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلیان دربار اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ ترک مسلمانوں کو بڑے سے بڑا نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا اقدامات ممکن ہیں۔ شہنشاہ لیوپولڈ نے سر دربار مقدونیہ کے یونانی سرداروں کو مخاطب کر کے تانا دیا تھا کہ وہ مذہبی عیسوی کے لیے کچھ تگودو نہ کر رہے تھے۔ رومن کیتھولک چرچ کے پادری بھی یونانیوں کو اسی طرح کے تانے دیا کرتے تھے۔ 17ویں صدی عیسوی تک یونانی کلیسا اور رومن کیتھولک چرچ کے مابین اختلافات بے پناہ تھی۔ یونانی کلیسا کو آرتھوڈوکس چرچ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس زمانے تک مارٹن لوتھر کی تحریک کے نتیجے میں پیدا ہونے والا فرقہ پروٹیسٹنٹ پوری عیسائی دنیا میں بہت برا شمار کیا جاتا تھا، اور تمام عیسائی پادری پروٹیسٹنٹ کو ملحد سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پروٹیسٹنٹ فرقہ کی پیداوار کے بعد یونانی کلیسا اور رومن کیتھولک چرچ میں بعض اشتراکات رونما ہونے لگے تھے۔ شہنشاہ لیوپولڈ نے یونانی سرداروں کو مذہبی عیسوی کی خدمت نہ کرنے کا تانا دیا تو یونانی سردار اور ان کا بطریق جوش میں آ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ دربار میں گرما گرم بحث چھڑ گئی تھی۔ ایک بزرگ یونانی سردار نے اٹھ کر بآواز سے بلند شہنشاہ کو مخاطب کیا تو اہلیان دربار یکدم خاموش ہو گئے۔ بزرگ یونانی سردار نے کہا، شہنشاہ معظم، یونان کی عیسائی آج بھی اپنے قدیم مذہب کی خدمت کے لیے ہم وقت اپنے سر اپنی ہتھیلیوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہماری بدقسمتی کے ہمارے ساتھ 3 صدیاں قبل ہماری عیسائی بھائیوں نے وفا نہیں کی، ورنہ آج ہم مسلمانوں کے غلام نہ ہوتے۔ لیکن گزشتہ 100 سال سے عیسائی دنیا نے ہمیں دین مسیح کی خدمت کے لیے جو فریضہ سونپا، ہم نے اسے پوری طرح ادا کیا۔ لیکن آج بڑے دربار میں شہنشاہ معظم نے یہ کہہ کر کہ ہم یونانی دین عیسوی کی خدمت نہیں کر رہے، اہل یونان کو گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کون سی خدمت ہے جو ہمیں سونپی گئی اور ہم اس پر پورے نہیں اترے۔ عمر رسیدہ یونانی کا لہجہ چونکا دینے والا تھا۔ اس نے بڑے دربار میں شہنشاہ وقت کو بڑی سخت لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ سب اہلیان دربار یوں خاموش ہو گئے گویا انہیں سانپ سونگھ گیا تھا۔ اسی اثنا میں شہنشاہ لیوپولڈ کی آواز گونجی، ٹھیک ہے، اگر تم لوگ اپنے زیر اثر عیسائیوں کو بھڑکا کر مقدونیہ میں بغاوت کھڑی کر دو تو ہم مان جائیں گے کہ اہل یونان دینی مسیح کے ساتھ مخلص ہیں۔ تم مقدونیہ کے رہنے والے ہو، اس لیے میں نے تمہیں مقدونیہ میں بغاوت ابھارنے کا کام سونپا ہے۔ اگر مقدونیہ میں بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی تو بہت جلد پورا یونان عثمانیوں سے باغی ہو جائے گا، اور یہ ہمارے لیے اتنی بڑی کامیابی ہوگی کہ ہم اس قدر عظیم کامیابی کسی بڑی جنگ کی مدد سے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ شہنشاہ کی حکمت عملی سن کر تمام وزراء اور امراء اش کر اٹھے، لیکن مقدونیہ کے تمام سردار یکدم خاموش ہو گئے۔ شہنشاہ انہیں ایک انتہائی خطرناک ذمہ داری سونپ رہا تھا۔ یونان گزشتہ 2.5 صدیوں سے عثمانیوں کے زیر تسلط تھا۔ بے شک یونانی عیسائی مسلمانوں سے چھٹکارا چاہتے تھے، لیکن اتنا بڑا اقدام کہ وہ مقدونیہ میں بغاوت کھڑی کر دیں ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یونانی سرداروں کو یوں لگا جیسے شہنشاہ، جو مذہباً رومن کیتھولک تھا، جان بوجھ کر ان کا ٹھٹھا اڑانا چاہتا تھا۔ یونانی سردار خاموش ہو گئے۔ اسی اثنا میں ایک آسٹریوی جنرل نے اٹھ کر بڑی متانت کے ساتھ کہا، شہنشاہ معظم نے کمال حکمت عملی تجویز کی ہے۔ اگر مقدونیہ میں بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی تو عثمانیوں کے لیے موت کا اعلان ہوگا۔ ہمارے نقطۂ نگاہ سے مشرقی یورپ میں جہاں ترک مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہے، یونان ہی ایک ایسی دھرتی ہے جسے ترکوں نے سب سے پہلے فتح کیا۔ اگر اہل یونان مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو خداوند یسوع مسیح کی قسم عثمانی سلطنت ایک دن بھی یورپ میں باقی نہ رہ سکے۔ آسٹریوی جنرل کی بات سن کر سب اہلیان دربار خوشی سے جھوم اٹھے۔ خواتین کی نشستوں میں بیٹھی اسلام دشمن تروشیہ اپنی جگہ شدت جذبات سے بے قرار ہو کر پہلو بدلنے لگی۔ اب تمام لوگوں کی نظریں یونانی سرداروں پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ یونانی سردار چپ چاپ بیٹھے خونقوں کی طرح ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔
یونانی سرداروں کو یوں خاموش دیکھ کر اہل دربار ان پر آوازیں کسنے لگے اور مقدونیہ کی امیر سرداروں کو پورے دربار میں اپنی توہین محسوس ہونے لگی۔ معاون ایک نوجوان یونانی سردار اپنی نشست سے اٹھا اور شہنشاہ کو مخاطب کر کے بڑے با اعتماد لہجے میں کہنے لگا، شہنشاہ معظم، آپ فکر نہ کریں، آپ نے جو کام مقدونیہ کے سرداروں کو سونپا ہے اسے میں سر انجام دوں گا۔ میں مقدونیہ میں عثمانیوں کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کروں گا اور اپنی قوم کو ترکوں سے آزادی دلواؤں گا۔ نوجوان سردار کی بات ختم ہونے کی دیر تھی کہ دربار تالیوں کی زوردار آواز سے گونج اٹھا۔ تمام یونانی سردار اپنے ساتھ آئے ہوئے اس نوجوان سردار کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آخر یہ ناتجربہ کار سردار کس طرح عثمانیوں سے ٹکر لے گا، ان عثمانیوں سے جن کی بہادری پورے یورپ میں ضرب المثل تھی۔ لیکن نوجوان تمام خدشات سے بے پرواہ تالیوں کی گونج میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تروشیا اس نوجوان کی جرأت اور ہمت پر ششدر رہ گئی۔ اسے یہ سرخ و سفید نوجوان سب سے الگ دکھائی دیا، سب مردوں سے الگ۔ تروشیا کو اپنا جیون ساتھی چننے کے لیے کسی ایسے ہی مرد کی تلاش تھی جو مسلمانوں کو یورپ سے نکالنے کی قسم کھائے، اور تروشیا کے دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کو پورے یورپ سے نکال باہر کرے۔ وہ اسپین کی عظیم ملکہ آزابیلا اور عظیم بادشاہ فرڈیننڈ کی اولاد میں سے تھی۔ اس کے دادا دادی یعنی ملکہ آزابیلا اور شاہ فرڈیننڈ نے اندلس سے مسلمانوں کو یوں باہر نکال دیا تھا کہ اب پورے اسپین میں ایک بھی مسلمان باقی نہیں تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اندلس سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے ملکہ آزابیلا نے بھی قسم کھائی تھی، اور ملکہ کی یہ قسم اس کے عظیم شوہر فرڈیننڈ نے پوری کی تھی۔ اسی طرح کی قسم تروشیا بھی کھانا چاہتی تھی، لیکن کسی ایسے مرد کے ساتھ مل کر جو اس کی قسم پوری کر سکے۔ آج اسے اس خوبرو یونانی نوجوان کی شکل میں اپنے خوابوں کی تعبیر دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ آگے بڑھ کر اس نوجوان کو سینے سے لگا لے جس نے اتنا بڑا اور مقدس کام بے پناہ بہادری کے ساتھ اپنے ذمہ لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بے چینی کے ساتھ پہلو بدلنے لگی۔ شہنشاہ نے نوجوان مقدونی سردار کی بات سنی تو اسے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مبارکباد دینے لگا۔ شہنشاہ نے اہلیان دربار کی تالیوں کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھا اور نوجوان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، بہت خوب، صرف اسی طرح کا جذبہ ہی مسلمانوں کو یورپ سے نکالنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہم ایک عرصے سے اس بات کے آرزومند تھے کہ اہل مقدونیہ عثمانی سلطنت کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں، لیکن ہمیشہ سے مقدونی سرداروں نے ہمارے اس مشورے کو نظر انداز کیا۔ آج ہمارا سینہ خوشی سے پھول گیا ہے۔ اے بہادر نوجوان، ہم تمہارے جذبے کی قدر کرتے ہیں۔ ہم تمہارا نام جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ سکندر اعظم کے شہر میں پیدا ہونے والے اس بہادر نوجوان کا خوبصورت نام کیا ہے۔ نوجوان مقدونی سردار نے مؤدب لہجے میں جواب دیا، شہنشاہ معظم، اس ناچیز کا نام کارپوس ہے۔ میں مقدونیہ کے قدیم سوداگروں کے خاندان سے ہوں، لیکن مجھے میرے ملک کے حالات نے ایک سوداگر سے سپاہی بنا دیا ہے۔ میں اپنی قوم کو ترک عثمانیوں کے چنگل سے آزاد کروانا چاہتا ہوں، لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے جب آسٹریا کی حکومت میری سرپرستی کرے، کیونکہ تنہا میرے لیے ترکوں کی طاقت سے ٹکرانا ممکن نہیں۔ تمام اہلیان دربار نے تحسین آمیز نظروں سے نوجوان مقدونی کارپوس کی طرف دیکھا، لیکن مادام تروشیا کا دیکھنا سب سے مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کے دیے جل ملا رہے تھے، اور وہ کارپوس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اپنے سارے خوابوں کی تعبیر دیکھ رہی تھی۔ حفظ برکا سازشی دربار برخاست ہوا تو تروشیا اس مقدونی سردار سے ملنے کے لیے بے قرار ہو گئی۔ وہ شاہی محل میں موجود اپنی حویلی میں آئی ہی تھی کہ اس نے اپنے خاص خادموں کو محل کے اس احاطے کی طرف دوڑا دیا جہاں بیرونی ممالک کے عمرا اور مہمان مقیم تھے۔ برطانوی نوجوان امیر سٹن بھی اسی مہمان خانے میں مقیم تھا۔ اس کی نظر جو ہی تروشیا کے خاص آدموں پر پڑی، وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسے یوں لگا جیسے تروشیا نے اسے بلوانے کے لیے اپنے خدام کو بھیجا تھا۔ وہ تیزی کے ساتھ اٹھا اور دوڑ کر تروشیا کے خادموں کے سامنے آ گیا۔
لیکن تروشیا کے خدام تو کسی اور کو تلاش کر رہے تھے۔ برطانوی نوجوان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ مادام تروشیا کے خدام اس مقدونی سردار کی طرف بڑھ رہے تھے جس نے آج شہنشاہ کے دربار میں ایک مشکل ذمہ داری قبول کی تھی۔ تروشیا کے خدام مقدونی سوداگروں کو اپنے ہمراہ لے کر واپس چل دیے۔ برطانوی نوجوان سٹن مہمان خانے کے فرش پر کھڑا اپنی ہی نظروں میں اپنی خیفت مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ تروشیا اب اس کی طرف کبھی مائل نہ ہوگی۔ وہ تروشیا کو جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ مادام تروشیا مقدونی سردار کی مردانگی سے زیادہ اس کے اسلام دشمن جذبے سے متاثر ہوئی تھی۔ اس نے ایک روز قبل ہی مادام تروشیا کی نفرت کا منظر دیکھا تھا جب تروشیا نے اپنے ایک ادھیڑ عمر غلام کو محض اس لیے مار کر ادمویا کر دیا کہ اس نے مادام تروشیا کا گھوڑا ایک عرب تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس کے دل میں تروشیا سے متعلق مایوسی کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ مادام تروشیا کا تکبر اور خود سری ضرب المثل تھے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ تقدیر کے فیصلے کی طرح اٹل ہوتا تھا۔ سرخ و سفید چہرہ، دراز قد، سڈول بدن اور بڑی بڑی شعلے برساتی آنکھیں اس کے جاہ و جلال میں سونے پر سہاگے کا کام کرتی۔ کوئی بھی خلاف طبیعت بات اسے آنن فانن آگ بگولا کر دیتی، اور یہی عادات تھیں جن کی بدولت بیگمات کے حلقے میں مادام تروشیا کو مغرور لیڈی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ کروفر اسے ورثے میں ملا تھا۔ جب مادام تروشیا لاکھوں کا جہیز لے کر سردار کارپوس کے ساتھ دلہن کے روپ میں آئی تھی تو دیکھنے والی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اس کی شادی کا یہ دوسرا سال تھا، لیکن وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اسے بیٹا چاہیے تھا، مقدونیہ کے تخت پر کارپوس کا جانشین بیٹا۔ مادام تروشیا نے سردار کارپوس کے ساتھ شادی کا فیصلہ اسی روز ہی کر لیا تھا جب سردار کارپوس نے آسٹریا کے دربار میں شہنشاہ کے سامنے اپنی مسلم دشمنی کا اظہار کیا تھا۔ مادام تروشیا نے از خود کارپوس کو شادی کا پیغام دیا تھا۔ سردار کارپوس کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی تھی کہ وہ مادام تروشیا جیسی عظیم اور خاندانی خاتون کے ساتھ شادی کرتا۔ چنانچہ کارپوس اور تروشیا کی شادی آسٹریا میں ہی انجام پائی، اور پھر یہ شادی بھی سچ مچ ملکہ ایزابیلا اور فرڈیننڈ کی شادی جیسی ثابت ہوئی، کیونکہ شادی کے پہلے سال ہی کارپوس نے مقدونیہ میں بغاوت کی سازش مکمل کر لی تھی۔ کارپوس کو مادام تروشیا کا ساتھ ملا تو وہ اور شیر ہو گیا اور یہ بھول گیا کہ وہ کس قوم کے ساتھ ٹکر لینے لگا ہے۔ مادام تروشیا کی صلاحیتیں مقدونیہ پہنچتے ہی نکھرنے لگیں۔ اس نے چند ہی مہینوں میں مقدونیہ شہر کے بڑے بطریق یعنی یونانی آرتھوڈوکس کلیسا کے بڑے مذہبی پیشوا کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ مادام تروشیا کی شان و شوکت اور حسن سے متاثر ہو کر مقدونیہ کی عیسائی شہری بھی اس بغاوت میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب بغاوت کی سازش پوری طرح تیار تھی۔ اس دوران آسٹریا کے دربار کے ساتھ مادام تروشیا کا برابر رابطہ رہا تھا۔ تیز رفتار قاصد ہم وقت ہیبسبرگ جانے کے لیے تیار رہتے۔ آسٹریا کی حکومت مقدونیہ کو عسکری مدد دینے کے لیے تیار تھی۔ سردار کارپوس نے پہلے روز ہی آسٹریا کے دربار سے یہی مطالبہ کیا تھا کہ اگر آسٹریا مقدونیہ کو فوجی امداد فراہم کرے تو وہ مقدونیہ میں بغاوت کرنے کے لیے رضامند ہے۔ چنانچہ شہنشاہ مان گیا کہ اگر اس کی دیرینہ آرزو پوری ہو اور مقدونیہ جیسے مشرقی صوبے میں بغاوت کے آثار یقینی ہوں تو آسٹریا مقدونیہ کی طرف اپنی فوجیں روانہ کرے گا۔ کارپوس اور مادام تروشیا نے بڑھ چڑھ کر سرگرمی دکھائی اور بہت جلد بغاوت کے لیے مقدونیہ کی فضا سازگار ہو گئی۔ اب صرف آسٹریا کی فوجوں کا انتظار تھا۔ مادام تروشیا نے دن رات اپنی ملکہ بننے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ زیادہ تر عیسائیوں کو اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ ان قریب اس کے حق میں کوئی بڑی تبدیلی ہونے والی ہے۔ چنانچہ وہ پہلے سے زیادہ شیر دل ہو گئے اور مقدونیہ کے مسلمان باشندوں کے ساتھ زیادتیوں پر اتر آئے تھے۔ مقدونیہ کی مسلمان حکومت کو ان حالات کا احساس بہت بعد میں ہوا جب پانی سر سے گزر چکا تھا، اور پھر وہی ہوا، مادام تروشیا کی سازش پوری طرح کامیاب ہو گئی۔
مقدونیہ میں اچانک بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ مقدونیہ کی عیسائی باشندوں نے مسلمانوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان شہری بھاگ کر نزدیکی پہاڑی میں پناہ گزین ہوئے اور مقدونیہ کے صوبیدار پاشا نے قسطنطنیہ کی جانب فرار ہو کر جان بچائی۔ آسٹریا کی فوجیں مقدونیہ تک آ پہنچی تھیں جو قسطنطنیہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ مقدونیہ کی کامیاب بغاوت سے پوری اسلامی دنیا میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ مقدونیہ چین جانے کا مطلب تھا مسلمانوں کی یورپ سے واپسی۔ 1492 عیسوی میں مغربی یورپ یعنی اندلس تو مسلمانوں سے چھین ہی لیا گیا تھا، اور اندلس کا مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جانا پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک بھیانک صدمہ تھا۔ لیکن مشرقی یورپ کے بہت سے ممالک پر ابھی تک ترک مسلمانوں کی حکومت برقرار تھی۔ شمال میں روس کے اندرون تک مسلمانوں خصوصاً تاتاریوں کا طوطی بولتا تھا، اور تاتاریوں کے تمام علاقے خلافت عثمانیہ کے مضبوط صوبے تھے، خصوصاً کریمیا جو پرفضا پہاڑی مقام تھا اور جہاں کی تجارت پوری دنیا میں مشہور تھی، سلطنت عثمانیہ کا ایک مضبوط صوبہ تھا۔ جنوب میں یونان کی آخری سرحدات حتیٰ کہ ایتھنز تک عثمانی سلطنت کے زیر فرمان تھے۔ مشرق میں عرب، عراق، شام اور ایران کے بہت سے علاقے عثمانی سلطنت کا حصہ تھے، جبکہ مغرب یعنی یورپ میں بلغاریہ، یوکرائن، ہنگری، تیونس، اٹلی اور جمہوریہ وینس کے زیادہ تر صوبہ جات مسلمانوں کے زیر تسلط تھے۔ ان حالات میں عثمانیوں کی دارالسلطنت استنبول کے نزدیکی صوبہ مقدونیہ میں بغاوت کسی بھیانک طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اس بغاوت سے جہاں پوری اسلامی دنیا لرز کر رہ گئی، وہاں پوری عیسائی دنیا خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ مادام تروشیا کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ بغاوت کی کامیابی پر کارپوس کو شاہی اعزازات کے ساتھ مقدونیہ کا حکمران تسلیم کر لیا گیا، اور کارپوس نے اپنے لیے کرال کا قدیم شاہی لقب پسند کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ مادام تروشیا مقدونیہ کی ملکہ بن چکی تھی، اس کے خواب پورے ہو چکے تھے، اور وہ بالآخر مسلمان ترکوں کو ایک کاری ضرب لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب اس کے دل میں صرف ایک ہی آرزو تھی کہ وہ بھی ملکہ ازابیلا کی طرح یورپ سے مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔ چند دن بعد اس آرزو کے ساتھ ایک اور خواہش نے بھی جنم لیا، اور وہ تھی ایک عدد جان نشین کی خواہش۔ بغاوت کی کامیابی کے تیسرے مہینے میں ہی مادام تروشیا کا پیر باری ہو گیا۔ حالانکہ پہل تو مادام تروشیا نے خود یہ جھنجھٹ پالنے سے بیزاری ظاہر کی تھی۔ کارپوس تو چاہتا تھا کہ ان کا بچہ ہو، لیکن مادام تروشیا کے چال چلن ماؤں جیسے نہ تھے۔ وہ کچھ اور ہی سوچا کرتی تھی، لیکن بعد میں قدرت نے اسے شاید ستانے کا فیصلہ کر لیا۔ نہ چاہتی ہوئی بھی مادام تروشیا حاملہ ہو گئی۔ ایک ننھی سی جان اس کے بطن میں آ کر رہنے لگی تو مادام تروشیا کا دل بھی ایک جانشین پیدا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اب جب وہ ملکہ بن ہی گئی ہے تو ان کی نئی سلطنت کا وارث بھی پیدا ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ مادام تروشیا جیسی جذباتی عورت کا پاگل پن تھا۔ مسلمان مقدونیہ پر ضرور حملہ کرنے والے تھے، وہ اپنی سلطنت کے قلب میں عیسائیوں کا ملک برداشت نہیں کر سکتے۔ کارپوس انتہائی معقول اور بردبار شخصیت کا حامل تھا، خاندانی رئیس تھا، لیکن تکبر نامی شے کا وجود اس کی شخصیت میں نہیں تھا۔ خاصا کم گو تھا اور تحمل مزاجی اس کی فطرت کا خاصہ تھی۔ مادام تروشیا اس کی بالکل برعکس تھی، اس لیے بعض لوگ اس جوڑی کو آگ اور پانی کا ملاپ سمجھتے تھے۔ کارپوس نے کبھی مادام تروشیا سے بحث نہ کی تھی، اور نہ ہی وہ اس کے فیصلوں میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مادام تروشیا بھی شوہر کے معاملے میں خاصی معقولیت کا مظاہرہ کرتی، لیکن کبھی کبھی اپنی فطرت کے مطابق بھڑک اٹھتی تو کارپوس معاملے کو انتہائی خوبی سے سنبھالنے کی کوشش کرتا۔ دوسری سال مادام تروشیا کی دایا نے اسے ماں بننے کی خبر سنائی تو مادام تروشیا سکتے میں آ گئی۔ حیرت، خوشی اور نئے تجربے کے خوف نے اسے سن کر دیا۔ کچھ سنبھلی تو انتہائی رعونت سے بولی، اگرچہ تم نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، لیکن سن لو، مجھے مقدونیہ کے لیے جان نشین چاہیے، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ لیکن دایا مادام تروشیا کی بات بالکل نہ سمجھی تھی۔
اس نے بڑے بول پن سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تب مادام تروشا نے قدرے غصے بڑے لہجے میں کہا، مجھے بیٹا چاہیے، بیٹا، اور بس، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ مادام، یہ فیصلے آپ کے یا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات ہمارے فیصلوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ آپ خداوند کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو ماں بننے کا موقع بخشا